رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلى آلہ واصحابہ فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْصُومِينَ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے.
لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے۔ جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں، مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے۔ کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے، کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے، لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے۔ شریعت کے تحفظ میں، شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے۔ ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے۔ ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے۔ وہ تسلیم و رضا والے، نبی والے، خدا والے، اے آصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے، گٹی ملی ہے آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے، ہاتھوں میں تھا تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے۔ آل نبی کے تذکرے، اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے۔ رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے۔ حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، بو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے۔ آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے۔ مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرا کے پھول، مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرا کے پھول، سیم و زر سارے جہاں کے ان کے قدموں کی ہیں دھول۔ ایک نے کربل سکھائی، ایک نے اصلاح عام، دونوں ثابت کر گئے ہیں اپنے نانا کے اصول۔ اتنا شستہ اتنا روشن
ان کا پاکیزہ چلن، اتنا شستہ اتنا روشن ان کا پاکیزہ چلن، ہر عمل ہی بولتا ہے عظمت سبت رسول۔ سبحان اللہ۔ آل و اصحاب نبی ہیں وحدت ملت کی جان، ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہیں سارے فضول، ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نثار، جان بھی دینا پڑی تو جان بھی دینا قبول۔ آل و اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی، جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سلول۔ مجھ کو آصف مرشد کامل نے بخشی یہ کلید، ان کی تربت پہ ہو ہر دم رحمت حق کا نزول۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 10 محرم الحرام کے عظیم دن میں شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بالخصوص نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے آستانہ عالیہ حسن آباد شریف میں سالانہ جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس عظیم دن میں اتنا بڑا اجتماع منعقد کرنے پر قبلہ سجادہ نشین زید شرفہ کو بندہ ناچیز خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے اور آپ کے تمام احباب کی ان کاوشوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آستانہ عالیہ سباغ شریف کے فیوز و برکات سب کے لیے عام فرمائے۔ مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں علماء کرام آج کے موضوع کے لحاظ سے خطابات فرما چکے ہیں۔ اس وقت بھی سٹیج پر مناظر اسلام حضرت مفتی محمد وقار الزمان صاحب اور حضرت
صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء و مشائخ موجود ہیں، بندہ ناچیز اس مقصد کی وضاحت کرنا چاہتا ہے جس مقصد کی خاطر دنیا کی سب سے بڑی گدی کے سجادہ نشین اٹھے اور حق کی خاطر باطل سے ٹکرائے اور اسلام پر جو مشکل وقت آیا تھا اس وقت میں مصائب، آلام، ظلم و ستم سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اسلام کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ایک سربلندی عطا فرمائی۔ یہ مقدس گھرانہ انہیں رب ذوالجلال نے نسب کے لحاظ سے بھی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور کسب اور کردار کے لحاظ سے بھی عظمتیں عطا فرمائی۔ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے جو بلندی، جو عروج اللہ نے انہیں دیا، ہم جیسے کروڑوں خطیب لفظوں میں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عطائیں تھیں وہ نوازشات کا مستقل سلسلہ ہے۔ اسود الغابہ اور دیگر ماخذ میں موجود ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں ہذان ابناکا ورثہما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ورثہما شیئا، انہیں کچھ ورثہ عطا فرما دو۔ جو کچھ انہیں ابن رسول علیہ السلام ہونے کے لحاظ سے، خون رسول علیہ السلام ہونے کے لحاظ سے، سرکار کی آغوش اور تربیت میں ہونے کے لحاظ سے ملا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ مزید وراثت کے لحاظ سے حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو فوری طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دو ورثے عطا کر دیے۔ فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی و سعددی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی۔ فرمایا جہاں تک میرے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، میں نے ان کو اپنے روب کا ورثہ عطا فرما دیا، اپنے جلال اور ہیبت کا ورثہ عطا کر دیا، وسعددی، اور اپنی قیادت، لیڈرشپ اور سرداری کا ورثہ عطا کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کائنات کا منفرد روب ہے۔ فرما نصرت بالروب مسیرۃ شہر، بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے
کہ 1 مہینہ کے سفر پہ دور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے روب سے کانپتے رہتے ہیں، یعنی تلوار چلائے بغیر ہی ان پر میرا روب طاری ہے۔ تو فرمایا اس روب سے میں نے ورثہ اپنے حسن کو عطا کر دیا۔ وَسُؤْدَدِي، فرمایا میں سید العالمین ہوں، سارے جہانوں کا سردار ہوں، میں نے اپنی سیادت کا ورثہ اپنے حسن کو عطا فرما دیا۔ اگرچہ ساری ذریت ہی سید ہے، مگر یہ خصوصی لیڈرشپ اور یہ وہ اشارہ تھا جو دوسرے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بھی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے جو لیڈروں والے کام کرتا ہوا ایک دن پھر ملت کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دے گا۔ اما حسین، فرمایا میری بیٹی جہاں تک میرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، فرمایا فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، میں نے ان کو بھی 2 ورثے عطا کیے اور کروڑوں نوازشات کے علاوہ جرأتی وجودی، فرمایا میں نے ان کو اپنی دلیری اور بہادری کا ورثہ عطا کیا، وجودی، میں نے ان کو اپنی سخاوت کا ورثہ عطا فرمایا۔ ہر نبی ہی اپنی قوم میں اشجع ہوتا ہے، جس قوم کی طرف وہ نبی بن کے آتے ہیں اس ساری قوم سے دلیری میں نبی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے دلیری ضروری ہے، شجاعت اور بہادری ضروری ہے، جو نبوت کے اوصاف ہیں ان میں ہر نبی اشجع القوم ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الانبیاء علیہ السلام ہے، کہ سارے رسولوں میں سے بھی پہلے نمبر کے دلیر انسان۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی شجاعت کا ورثہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں چشم فلک نے دیکھا کتنے قاتلوں اور ظالموں کے مقابلے میں، کتنے مصائب اور آلام کے مقابلے میں، کتنی آزمائشوں اور امتحانات کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت، استقامت اور آپ کی دلیری یہ واضح کر رہی تھی کہ واقعی یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیری اور جرأت کا ورثہ عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا میں نے ان کو اپنے جود کا ورثہ دیا، سخاوت۔ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، کائنات میں ہمیشہ سے سب کو نواز رہا ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، اگر مخلوق کے لحاظ سے بات کرو تو فرمایا جود میں میرا نمبر پہلا ہے، اللہ کے بعد میں تمام بنی آدم میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے سلطان، جتنے لوگ بھی لنگر چلانے والے، دنیا کو دینے والے، ان سب میں سے رب ذوالجلال نے مجھے زیادہ جود والا بنایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے جود و سخا کی اس صفت کا ورثہ میں نے اپنے حسین کو عطا فرمایا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے ساتھ
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کربلا کے اندر جو کردار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا سبق صرف ایک دن کا سبق نہیں، یہ پورے سال کا سبق ہے۔ قیامت تک کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ اس امت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پریکٹیکل کیا اور عملاً خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت کر کے دکھایا، آج ہمارے لیے نہیں صرف بلکہ ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، جب وقت اور حالات کے اندر چھوٹے چھوٹے کربلا جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اور پھر کلمہ حق بلند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کربلا کا یہ سبق ہے جس پر عمل پر حسینی بھی قرار پائیں گے اور قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں رب ذوالجلال جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ اپنے خاندان کو، اپنے اصحاب کو سکھایا، جس کی خاطر جب تک وہ لوگ رہے اسلام دنیا میں غالب رہا، آج خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو پوری کائنات میں وہی سبق پھیلا رہی ہے۔ کیوں نکلے تھے کربلا کی طرف؟ بتائے شیخ، کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی، ان سے بڑھ کر کسی کی نگاہ کیا کام کرے گی؟ آج کے پیران طریقت، آج کے علماء دین اور آج کے اس امت کے ذمہ داران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے میں اس حقیقت کو ملاحظہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل فلاں بستی جو پہلی امتوں میں سے ایک قوم کی تھی، اسے اٹھاؤ اور آسمانوں کے قریب جا کے اس کو الٹا کر دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، یہ بستی جو مجرموں کی ہے، باغیوں کی ہے اور تیرے دین کے دشمنوں کی ہے، اس میں ایک صوفی تو بڑا ہی نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کی زندگی کا کوئی سال، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، یہاں تک کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا اس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ لم یاسک طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے غلطی نہیں کی، وہ بھی تو اسی بستی میں بیٹھا ہے، اجازت ہو تو میں اسے سائیڈ پہ کروں اور پھر پچھلی بستی کو الٹا کر دوں۔ اگر اس کو نکالے بغیر الٹا کیا تو بروں اور بدماشوں کے ساتھ وہ نیک بھی مارا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اجازت نہ دی،
فرما علیہ و علیہم، اسی کے سمیت بستی الٹی کرو۔ جہاں اس بستی کے زانی، شرابی، بدکار بھونے جائیں، وہاں یہ تہجد گزار، یہ نیک بندہ بھی ساتھ ہی رگڑا جائے۔ اب پہلے تو جبریل علیہ السلام نے سوال کر لیا، اب پیچھے گنجائش نہیں تھی کہ دوبارہ پوچھتے اس کی نمازیں کیوں نہیں اس کو بچا رہی۔ رات کا وقت ہوتا تھا، لوگ گناہوں میں ہوتے تھے، یہ سجدوں میں ہوتا تھا۔ دن کے وقت لوگ شرابیں پیتے تھے، یہ روزے رکھتا تھا۔ جس معاشرے میں یہ تھا، ہر طرف دیگر لوگ تو گناہگار تھے، یہ پرہیزگار تھا۔ آج اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا تقوی، اس کی پارسائی اسے کیوں نہیں بچا رہی؟ اب سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے خود ہی فرما دیا، ان وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط۔ جبریل، میں کیا کروں اس کے سجدوں کو، کس کی نمازوں کو؟ اس کے ہوتے ہوئے میری شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، میرے فرمان کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے ہوتے ہوئے میرے دین پہ حملہ کیا گیا۔ یہ مقابلے میں نہیں نکلا، ہاتھ استعمال کرتا وہ تو دور کی بات ہے، یہ زبان سے بھی نہیں بولا، زبان سے بروں کو روکتا یہ تو دور کی بات ہے، بدماشوں کو دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ اگر بروں کو دیکھ کے اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوتی تو آج میں اس کی حاضری لگا لیتا۔ نمازیں بچاتی ہے تب قبول ہو تو بچاتی ہیں، تقوی بندے کو بچاتا ہے، اللہ کے دربار میں قبول ہو تو بچاتا ہے۔ اس نے مسلح بچایا ہے، محلہ نہیں بچایا۔ جس ماحول میں یہ تھا اس ماحول میں برسریام گناہ ہوتے رہے، اور یہ مسلح پہ بیٹھ کے صرف خود ہی اپنے تک کی محدود رہا۔ ایسے لوگوں کی بندگی میں قبول نہیں کرتا، میں ان کی بندگی قبول کرتا ہوں جو خود نیک بنتے ہیں اور بدی کو روکتے ہیں اور بدی کے مقابلے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اتنا ہی کر سکے کہ بدی سے کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ان کے چہرے کی رنگت بدل جائے، غصہ ان کو آ جائے، میں پھر بھی ان کی حاضری لگا لیتا ہوں۔ اور جو اس کے بغیر اگرچہ عبادات میں مصروف رہیں، میرے نزدیک ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو مجرموں کے ساتھ بھونا جائے گا۔ تو اتنا اہم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ جب معاشرے کے اندر یزیدی خرافات آ چکی تھی اور یزید حدود اللہ کو معطل کر رہا تھا، ایسے ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے نانا جی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی تمام حکمتیں سیکھے ہوئے تھے، وہ امام اس لحاظ سے بھی قرار پائے کہ سب سے پہلے انہیں یزید کی خرمستیوں کا ادراک بھی ہوا، اور سب سے پہلے جو سینہ تان کے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ نام بھی آپ کا ہی ہے، اور سب سے پہلے جس نے اس عہد کے اندر حق کا جھنڈا بلند کرنے کا کردار ادا کیا، اللہ نے اس ہستی کو بھی حسینیت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ تیسری جلد ہے الکامل کی، اس میں آپ نے مقصد بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ صرف کل ہی امام پہ ظلم نہیں کیا گیا، آج بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے
ان کے جانے کا مقصد بیان کرتا ہے، کوئی ان کے بیان کردہ کا انکار کر کے ان پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، لوگوں سن لو، یہ کربلا کے رستے کا خطاب آج حسن آباد میں آپ سب کے لیے تبرک ہے۔ خطابت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ آپ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، میں اپنے لیے نہیں جا رہا، میں اس فرمان کے پیش نظر جا رہا ہوں۔ کیا فرمان ہے؟ فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرّا سلطانا جائرا، جس نے جائر ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت آ گئی۔ کیسا بادشاہ؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مستحلا لحرم اللہ، جو حرام کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، جو اللہ کی زمین پر گناہ کا دھندا کر رہا ہو۔ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، اس نے زمانہ پایا مگر زمانہ پانے کے بعد فعل یا قول سے اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ جو نظام مسلط کر رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اور بدلنے کے لیے جس نے زبانی کھولی، اس کے خلاف تقریر نہیں کی، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی، بے فعل زور بازو سے اس کا رستہ روکنے کے لیے جس نے کردار ادا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، جس گڑھے میں اللہ اس ظالم بادشاہ کو ڈالے گا اسی میں اس کے حمایتی کو بھی ڈالے گا، یا اس کے ظلم کے خلاف گونگا بن جانے والے کو ڈالے گا، اس کے ستم پر خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی ڈالے گا۔ فرمایا یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس حدیث نے مجھے مدینہ منورہ سے نکلنے پہ کربلا کے رستے پہ لگانے کا طریقہ دیا ہے۔ ایک طرف یہ حدیث پیش کی اور دوسری طرف یزید کے کرتوتوں کا ایک جائزہ پیش کیا، وہ بھی مستند ماخذ میں موجود ہے۔ اور اس مقام پر یہاں بھی آپ نے اس تقریر میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفعل۔ فرمایا یہ جو یزیدی ٹولہ ہے انہوں نے شیطان کی فرما برداری اپنا لی ہے، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، حدود کو معطل کر دیا ہے۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا خون دے کر حد اسلام کی قائم کی تھی، اس یزید پلید نے وہ حد معطل کر دی ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، مال غنیمت کے لحاظ سے اسلامی بیت المال کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف اس کا یہ برا کردار ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جب ایسا شخص تمہیں برسر اقتدار نظر آئے تو پھر خاموشی اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے لیے میدان میں نکلو۔ یہ ہے امامت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کرسی کے لالچ کے لیے نہیں، آیت الکرسی کے اقتدار کے لیے نکلے، آپ دینی اقدار کے لیے نکلے، آپ نانا جی کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے اس عظیم
اس بڑے فتنے کا ادراک بھی آپ کو ہوا اور اللہ نے آپ کو ہمت دی۔ اس وقت کے لوگ کئی بعد میں اس نقطے تک سوچتے پہنچے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو اپنی دلیل قرار دے کر نکل رہے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوفے کے کچھ لوگوں نے جو نام نہاد محب کہلاتے تھے انہوں نے خط بھی لکھے، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوششیں بھی اپنی طرف سے کی، وہ آل کو دھوکہ دینے والوں کی لسٹ میں شمار بھی ہوئے، مگر میرے امام ان کے دھوکے کی وجہ سے نہیں گئے، نانا جی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کی وجہ سے گئے ہیں، اور وہاں کربلا میں جا کر آپ نے قدم قدم پر سیرت طیبہ کے نقوش مرتب کیے ہیں اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ وقت وقت پر یہ کربلائیں آتی رہے گی اور قیامت تک حسینی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جرأت و استقامت کے ساتھ ایک مشن کے تحت ایک مقصدوں کے لیے، آج کے محبین کے لیے، اس کے اندر بھی حسینی سبق موجود ہے۔ الکامل میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے تھے اور عظیم لختے جگر ساتھ تھے، اور اسی دوران نیند آئی اور جب سر اٹھایا تو پڑھ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی 10 محرم کا دن بعد میں ہے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا اباتی جعلت فداکا، اے میرے پیارے ابا جان میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مما حمدتا واسترجعتا، ابھی میں نے آپ کی زبان سے سنا جب سر اٹھایا تو آپ نے پہلے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ہی پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا میرا سوال یہ ہے، یہ دونوں آیات اکٹھی کر کے کس مقصد کے لیے پڑھیں؟ یہ مطلب یہ تھا حمد کی جاتی ہے خوشی کے موقع پر، اور اِنَّا لِلَّهِ یہ مصیبت پر، اور یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی جب میں تھوڑا سا اونگ میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یہ قافلہ حسین قدم قدم پہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور موت ان کے قریب آ رہی ہے، یعنی ایک طرف سے سفر نہیں، دونوں طرف سے سفر، موت ان کی طرف پڑ رہی ہے اور یہ موت کی طرف پڑ رہے ہیں۔ تو کہا میرے بیٹے میں نے جب یہ سنا تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اس بڑے امتحان کے لیے رب نے مجھے چن لیا ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور میں نے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھا کہ ہماری شہادتوں پر کوئی ماتم نہ کرے، کیونکہ اس شہادت کا مجھے خود بتایا گیا، اور میں نے کہا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جانے والے ہیں۔ یہ دونوں باتیں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور پھر اس پر ایک عظیم سوال کیا جو آج کئی لوگ جو خوارج ہیں، نواسب ہیں، وہ ہم اہل سنت پہ کرتے ہیں، لیکن حضرت علی بن حسین نے اس وقت کر کے جواب دلوا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یقیناً وہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا جو خود وضاحت کروا لی عظیم فرزند نے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان یہ تو خلاصہ سامنے آ گیا کہ اب موت برحق ہے اور آنے والی ہے، اور یہ قافلہ شہادتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یزیدی فورسز کے مقابلے میں ہم جام شہادت نوش کریں گے تو کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ موت ہمارے لیے کیوں ہے؟ مرے یزیدی، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مطلب ایک سطحی سا یہ تھا کہ حق والوں کے لیے موت کیوں، جب اللہ ساتھ ہے تو اللہ موت سے بچائے گا۔ یا تو ہم حق پر نہ ہوتے، جب ہم حق پر ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ہمیں تو شہید نہیں ہونا چاہیے، نقصان مقابل والوں کا ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم ہی تو حق پر ہیں۔ بلا والذی یرجع الیہ العباد، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کی طرف سب نے لوٹنا ہے، سب نے جانا ہے، یہ امتحان ہوتا ہی حق والوں کا ہے۔ حق پر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے کربلا ہے۔ تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اس کے اندر بھی اس ساری حکمت کا بیان تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو سب سے پیارے ہیں سب سے سخت امتحان بھی انہی کا ہی ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جوں جوں درجہ نیچے آتا ہے امتحان ہلکا ہوتا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو امتحان خاص والوں کی کلاس میں داخل ہی نہ ہو اسے عمر بھر سر کا درد بھی نہ ہو، وہ چھٹی پر ہیں، لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ السنا علی الحق کہہ کر انہوں نے پوچھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، یہ حق پر ہونے کی وجہ سے ہی تو امتحان ہے، جو حق پر نہیں ان کا یہ امتحان نہیں۔ اس وقت روئے زمین پر اس بڑے امتحان کے جو سب سے پہلے نمبر پر قابلیت رکھتے تھے ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو پہلی پوزیشن پر پاس ہونے والے ہیں انہیں بھی زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتا ہے۔ اس عظیم مقصد کے ہمراہ جب آپ آگے بڑھے اور بالآخر حر سے جس وقت آپ کا مکالمہ ہوا، ابھی حر مخالف کیمپ میں تھے یزیدی فورسز کے ساتھ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حر نے کہا رستہ بدلو، پیچھے چلے جاؤ، کوئی حل تلاش کرو، کوئی درمیانی حل دیکھو۔ آگے جانے میں
سوائے موت کے کچھ نہیں. موت قطعی ہے, موت یقینی ہے. قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر لگتا ہے کہ شاید موت کو بھی سن کے پسینہ آ گیا ہو. جو تھوڑا سا بھی عربی ٹیسٹ رکھتے ہیں اس جملے کی لذت قبر تک محسوس کریں گے. جب موت 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 کی گردان پر کر رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا آفا بالموت تخوفنی. اور کسی اس چیز کا نام لو جس سے حسین ڈرے. کیا تم موت سے مجھے ڈراتے ہو؟ موت سے ڈرنے والا تو میں نہیں. تم عجیب باتوں ڈرانا حسین کو ہے تو لفظ صرف موت کا بولتے ہو. حسین کے آگے موت کی کیا حیثیت ہے کہ جس مشن کے لیے میں نکلا ہوں اس مشن کی حفاظت کے لیے موت سے بڑا بھی کچھ آگے کھڑا ہو میں اس کو بھی کراس کر جاؤں گا. اور اس موقع پر آپ نے جو حوالہ دیا تو وہ حوالہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفاؤں کا حوالہ تھا. ان سارے ماخذ کے اندر خواہ وہ تاریخ طبری ہو, خواہ البدایہ والنہایہ ہو, خواہ وہ الکامل ہو, وہ اشعار جو ایک صحابی نے پڑھے تھے ان کا نام لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے سامنے وہ پڑھے, جس سے حر کے 14 طبق بھی روشن ہو گئے. اور کہا میں تجھے اس وقت وہی کہتا ہوں جو میرے نانا جی کے صحابی نے جب قافلہ مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا جہاد کے لیے تو سامنے سے صحابی کا چچا زاد بھائی آ گیا جسے لذت آشنائی حاصل نہیں تھی, جسے شوق شہادت کا پتہ نہیں تھا. اس نے آ کر اپنے کزن سے کہا کیوں مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جو جواب اس وقت میرے نانا جی کے غلام نے دیا تھا آج وہی جواب نانا جی کا فرزند حسین امام دے رہا ہے. سامدی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوا خیرا وجاہد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم علم کفا بکا ذلا ان تعیش وترغما. فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ دائیں سے گزر جاؤں بائیں سے گزر جاؤں سامنے نہ جاؤں, اس کربلا کو عبور نہ کروں, کیوں کہ سامنے موت کھڑی ہے. فرمایا میں جن کا فرزند ہوں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موت سے نہیں ٹلتے, میں کیسے ٹلوں؟ صحابی نے کہا تھا سامدی جدھر سے روکتے ہو میں ادھر ہی جاؤں گا. کیوں؟ وما بالموت عار علی الفتى, بندہ گبرو ہو تو موت سے شرماتا نہیں ہے. وما بالموت عار, یہ پنجابی اردو میں بھی آر کا لفظ آپ بولتے ہو کہ میرے لیے اس میں کوئی آر نہیں. فرمایا وما بالموت عار علی الفتى, جوان بندہ ہو اور موت سے ڈر جائے پھر وہ جوان ہی نہیں. اور فرمایا میں ہر جوان کی بات نہیں کرتا, کئی جوان ہیں موت سے ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے, مگر میں جن جوانوں کی بات کر رہا ہوں وہ کون ہیں؟ فَإِذَا مَا نَوَا خَيْرًا وَجَاهَدَ مُسْلِمًا, جو پیٹ کے لیے نہ نکلے ہوں دین کے لیے نکلے ہوں, جو پیسے کے پجاری نہ ہوں وہ مشن کے لیے نکلے ہوں. اِذَا مَا نَوَا خَيْرًا, ان کی نیت خیر ہو, وَجَاهَدَ مُسْلِمًا, اور ان کے ہاتھ میں جہاد اسلامی کا جھنڈا ہو. آج ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے امام کے ذمے گھڑ گھڑ کے ایسے فلسفے ڈالتے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے نکلے, وہ کرسی کے لیے نکلے, یا معاذاللہ بغاوت کے لیے نکلے. امام حسین تو کربلا کے اندر اس بات کو واضح کر رہے تھے, مجھ سے پوچھو میں کیوں نکلا ہوں. اِذَا مَا نَوَا خَيْرًا وَجَاهَدَ مُسْلِمًا
فرمایا میں موت سے اس لیے نہیں گھبراتا، مجھے موت سے آنکھیں ملاتے ہوئے جھجک نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں اسلامی جہاد کا پرچم موجود ہے۔ جاہد مسلمہ۔ اب فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، تیسری نہیں، یا تو یزید سے ٹکرا کے پھر بھی زندہ رہوں ظاہری حیات میں، یا پھر ٹکرا کے شہید ہو جاؤں اور شہادت کی زندگی زندہ رہوں، یہ دو ہیں، تیسری نہیں۔ اور مجھے دونوں ہی قبول ہیں۔ ان عشق تو اگر یزید سے ٹکرا کے پھر بھی میں ظاہری طور پر بھی زندہ رہا، لم اندم، تو مجھے کبھی بھی ندامت نہیں ہوگی، میں سر جھکا کے نہیں چلوں گا کہ میں نے زندگی کی بھیک کسی سے مانگی ہو، میں زندگی کے لیے کسی کے سامنے جھکا ہوں معاذ اللہ، میں نے زندگی کی سہولتیں لینے کے لیے زندگی کی سانسیں یزید سے خریدی ہو، نہیں، میں سینہ تان کے چلوں گا کہ یزیدیت کو روند کے پھر بھی ظاہری حیات میں میں زندہ ہوں۔ اگر یہ صورتحال ہوئی تو مجھے زندگی میں ندامت نہیں ہوگی۔ اگر یزید سے ٹکرائے بغیر کہیں چھپ کے میں زندگی گزاروں، میں اس زندگی کو ندامت سمجھتا ہوں۔ تو حسین کا مذہب یہ ہے، واللہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما۔ خدا کی قسم میں اس وقت موت کو موت نہیں سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ ان کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو جرم سمجھتا ہوں۔ تو حسین جرم کرنے نہیں آیا، کرم کرنے آیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انی لا اری الموت الا سعادہ کلمات حسر ہیں، موت کو میں صرف سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ جلسہ شہادت بیان کرنے کا پہلے ہی طریقہ بتایا کہ موت میرے لیے ہلاکت نہیں، موت میری بربادی نہیں، موت میری شکست نہیں، موت تو میری 100% سعادت ہے۔ جو مقابلے کے پلید اور ملعون ہیں ان کے لیے مجھ سے ٹکرانا ایک ایک ان پر بوجھ ہے، ان کا مواخذہ ہے، ان کے لیے اس پر عذاب ہے، مگر میں نے تو رب سے سودا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا رب نے مومنین سے خریدا ہوا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت دے کر۔ تو شہید یہ امام حسین واضح کر رہے ہیں، سودا پہلے کا ہو چکا ہے، جنت میرے نام لگ چکی ہے، میری طرف سے ادائیگی باقی ہے۔ تو ادائیگی پر میں ہائے نہیں کر رہا، میں تو سعادت سمجھ رہا ہوں۔ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا جرما۔ ظالموں کی سنگت میں، ظالموں کی حمایت میں، ظالموں کو ووٹ دے کر، ظالموں کی تائید میں رہ کر میں زندگی چاہوں، وہ زندگی میرے نزدیک جرم ہے۔ تو میں جرم نہیں کروں گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا شہید ہو جاؤں گا یا ظاہری حیات میں زندہ رہوں گا۔ اور اگر میں ظاہری حیات میں زندہ رہا ندامت نہیں ہوگی، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر یہ لفظ بھی بڑے عجیب ہیں، فرمایا میں کیوں پیٹوں، میں کیوں ماتم کروں، مجھے تو میرا رب علم نہیں ہونے دے گا، مجھے علم نہیں ہوگا۔ علم درد، اگرچہ سامنے والوں کا ہر حملہ ان سے تو اس کا پورا جواب لیا جائے گا، لیکن یہ رب کی مرضی ہے، رگے اسماعیل پہ خواہ چھری کو چلنے ہی نہ دے،
اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیر چل تو جائیں مگر درد ہونے نہ دے. واضح کر رہے تھے اس فرمان کو جو ابن ماجہ میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید لا یجد علم القتل کما یجد احدکم علم القرصۃ. فرمایا میرے صحابہ شہید کو بوقت شہادت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے. شہید تو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے آ گیا کہ 100 تلواریں لگیں یا 100 نیزے، وہ گولیاں ہوں یا میزائل، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کو یہ سارا ثواب ملے گا. مگر وہ احکم الحاکمین قدرتوں والا ہے. اس کے لیے جو نکلے ہیں سرکار فرماتے ہیں جتنا تجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ درد ہوتا ہے اتنا بھی شہید کو درد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گردن پہ دشمن کا وار ہوتا ہے اور سامنے مولا کا دیدار ہوتا ہے. وہ اس حالت میں وہ عظیم منصب پہ فائز ہو رہا ہوتا ہے. جب عام شہید کا یہ مقام ہے تو جو سید الشہداء ہیں ان کی عظمت کا مقام کیا ہوگا. اور کو کہا سامدی وما بالموت یار علی الفتى اذا ما نوا خیرا وجاہد مسلما. اس وقت بغداد شریف پڑھتے ہوئے جس زمانے میں 10 محرم الحرام ہم نے کربلا محلہ میں گزارا، اس کا ترجمہ میں نے وہاں کیا کہ امام کہہ رہے تھے پگھل جانا تو آتا ہے پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. پتا ہے راہ کربلا میں کتنے یزیدی ہیں، یزیدی فوج سے لیکن مل جانا نہیں آتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اللہ نے ان کو نسب کے لحاظ سے بھی عظمتوں کی انتہا عطا کی ہے اور کسب کے لحاظ سے بھی عظمتوں کا ہمالہ بنایا ہے. اب یہ جو صورتحال کربلا کے میدان کی تھی، جو کچھ نہ کچھ جتنے بھی سند کے ذریعے ہم تک پہنچی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے باوفا ساتھی جب پہلی رات تھی، یعنی آج دن 10 ہے تو گزشتہ رات، تو سب سے بڑے خیمے میں اکٹھا کر لیا سارے احباب کو اور خطبہ دیا. اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدوا علی السراء والضراء. یہ سب میں سبق ہے. شکوے شکایت نہیں تھی اللہ سے. فرمایا وہی حسین ہوں جو مدینہ منورہ میں نانا جی کی پشت پہ بیٹھ کر بھی اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، آج کربلا میں نیزوں کے سامنے بھی اس کی تعریف کر رہا ہوں. کہا میرے اوفیا ساتھیوں، تم سے بڑھ کے کوئی وفادار نہیں ہے، تم نے وفا کا آج حق ادا کر دیا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مخالف صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں اکیلا ان سب کے لیے کافی ہوں. میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، سارے گھروں کو چلے جاؤ. اور فرمایا رات کے وقت چراغ اس لیے گل کیا کہ کہیں جاتے وقت شرما نہ جاؤ، کہ شرم آئے کہ کہاں سے امام کے ساتھ چلے تھے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں، میں اندھیرے میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں. کیا شجاعت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر اور لوگوں جیسا معاملہ ہوتا تو پیچھے خط بھیجتے کہ پچھلے آؤ میں پھنس گیا ہوں. یہ حسین کہتے ہیں جو ساتھ ہے وہ بھی واپس جاؤ، یزیدیوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں.
اور پھر فرمایا میں نے رات کو اس لیے اجازت دی ہے کہ دن کے وقت سامنے یزیدی تمہیں جب نظر آئیں گے تو جانا تمہارے لیے مشکل ہوگا، کہ ان کے چہروں کی وجہ سے بھی تمہیں شرم آئے گی کہ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس رات کے اندھیرے کو سواری بنا لو، اندھیرے میں نکل جاؤ، اور ساتھ یہ لفظ بولے قیامت کے دن نانا جی کے پاس تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں تمہاری گواہی دوں گا کہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ اب یہ جب خطاب مکمل ہوا تو جتنے شرکاء تھے سب نے اب اپنی رائے جوابی تقریروں میں پیش کی، اور ان میں سے ہر ایک ہی یہ کہہ رہا تھا، ہر ایک ہی، اور خلاصہ یہ ہے واللہ نقیکم، خدا کی قسم ہم میں سے ایک بھی چھٹی قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی گھر کو نہیں جائے گا، نقیکم ہم اپنے آپ کے آگے کھڑے ہو کر آپ کا تحفظ کریں گے۔ اور حضرت مسلم بن عوسدہ کہنے لگی حتی اکثر رمحی فی صدورہم، جب میرا سینہ، میرا نیزہ یزیدی کے سینے میں ٹوٹا، میں سمجھوں گا اب چھٹی کا وقت آیا ہے۔ واللہ لو لم یکم مائی اسلحی لقذفتہم بالحجارات، اگر کوئی اسلحہ پاس نہ رہا، ہمیں جو ڈھیلا ملا، جو پتھر ملا، وہ مارتے رہیں گے۔ فَإِذَا مُتْنَا فَقَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا، اے حسین جب آپ کے قدموں پہ جان نکلے گی ہم سمجھیں گے ہماری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے چھٹی برداشت قبول نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حلف لیا۔ ایک روایت میں تو صرف یہ وضاحت کی، دوسری میں اقسم علیک، قسم اٹھاؤ میرے سامنے میری بہن۔ کس چیز کی قسم؟ فرما اقسم علیک لا تشقی علی جیبا، کل جب شہادتیں ہوں گی تو آپ گریبان نہیں پھاڑو گی، وَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهَا، ہم میں سے کسی کی شہادت پر چہرہ نہیں پیٹو گی، وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، ہائے ہائے نہیں کرو گی، یہ قسم اٹھاؤ۔ کیوں؟ فرما اِنَّ لِي وَلَكِ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم ہیں اسوہ حسنہ کی تکمیل والے۔ ہمارے نانا جی نے جو نصاب، جو آئیڈیالوجی، جو احکام دیے ہیں ہم ہی پریکٹیکل کر کے بھی دکھانے والے ہیں۔ قیامت تک مادہ پرستی کے ادوار میں حق کی خاطر جب ایسے حالات اس قسم کے بنیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ان کے سامنے یہ سبق ہو، یہ تو سب سے قیمتی لوگ پہلے کر کے گئے ہیں، جن کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، جن کے خون جیسا کسی کا خون نہیں، جن کی نسل جیسی کسی کی نسل نہیں، جن کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج اگر خاک کربلا کی طرف پوری دنیا میں حسینیت کا پیغام امام حسین کے کردار کی روشنی میں جا رہا ہے تو وہ سنی جلسے کا پیغام ہے، جہاں سر پیٹ کے نہیں امام حسین کے صبر کی گواہی دے کر حسینیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک
سمیٹتے ہوئے اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج بھی یزیدیت ہے، آج بھی کربلائیں ہیں، اگرچہ اس وقت کی جو کربلا تھی اس کے تو ہم اہل ہی نہیں، وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے سارے امتحان مکمل کر ڈالے، لیکن آج جب تک ہم مومن ہیں تو کربلائیں ساتھ ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ کلمہ بھی پڑھوں اور لمبی تان کے سو جاؤں اور مجھ سے کوئی شریعت کا مواخذہ مطالبہ نہ ہو، ایسا نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، فرمایا کہ جب تیز سیلاب آتا ہے اور پانی نارمل زمین نہیں جو ڈھلوان ہو اس کی طرف تیزی سے جاتا ہے، فرمایا اس پانی کی تیزی سے بھی کہیں تیز امتحان میرے عاشق کی طرف جاتے ہیں۔ ہر گھڑی آزمائش ہے، ہر گھڑی امتحان ہے۔ شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننا اور اس کی پابندی کروانا، حلال کو حلال رکھنا اور اس کی پابندی کروانا، بحیثیت ایمان یہ دن رات ہمارا فریضہ ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے تو آگے سے یہ کہ نہیں میں یہ سوچتا ہوں بٹ آئی تھنک، میری یہ رائے ہے۔ فرمایا اگر یہ کہتا تو پھر مومن ہی نہیں۔ آج یہ قدم قدم پہ ہمارا امتحان ہے اور اس کی بڑی وجہ اس نظام کا نہ ہونا ہے جس نظام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دی تھی۔ وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف ایک مسئلہ نظام کا، اس کو جس وقت کوئی چیلنج کر دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں جب تک کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لے۔ بخاری میں جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بات تو تھی کھیت کو پانی لگانے کی، یہاں جن لوگوں کے ایمان کا انکار کیا گیا یہ نہیں وہ حج کے منکر تھے، یہ نہیں وہ زکوٰۃ کے منکر تھے، یہ نہیں وہ نماز کے منکر تھے، ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو زرعی نظام تھا اس کے ایک فیصلے کا انہوں نے انکار کیا، تو رب نے فرمایا ہم نماز نہیں دیکھیں گے گرچہ نماز پڑھتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے میرے پیغمبر کی حکومت کا انکار کیا ہے۔ منافق نے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ بارش برسی قانون یہ تھا شریعت کا کہ پہلے جو کھیت ہے پانی وہ لگائے گا پھر اگلے کھیت والا لگائے گا، حضرت زبیر کا پہلے تھا پانی لگا ہوا تھا، اگلا ایک منافق حضرت زبیر کا ابھی وقت تھا لیکن وہ کہنے لگا دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی فیور کی ہے، اب اس نے پانی لگانے کے مسئلے پر سرکار پہ تنقید کی تو اللہ نے آیت نازل کر دی محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، حتیٰ وہی حتیٰ ہے جو کہتے ہو کہ صبح جلسے میں گئے حتیٰ کے اثر ہو گئی، حتیٰ یحکموک، جو کچھ کر لیں مومن نہیں، مومن تب ہے نبی تب کی حکومت مانے،
جو آج لوگ کہتے ہیں بلا حکومت تو حق کی اوروں کا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ایسے مانیں کہ زبان پر تنقید تو درکنار، دل میں خیال بھی نہ آئے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کا نظام اچھا ہے، اسلام کا ایسا ہے، اور تنقیدیں کر جاتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں معاذ اللہ. تو کربلا کا سبق ہر گھڑی کے لیے ہے. حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زمین پر قائم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی اور قیامت تک کے لیے اس نظام کی افادیت کو واضح کیا. آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، جہاں بیٹھیں جدھر جائیں سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان کی پوری طرح تبلیغ کریں، تحفظ کریں، اور ساتھ جو نظام سلطنت ہے، یہ پاکستان روئے زمین پر ایک تحفہ ہے. مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد صرف یہ وہ سلطنت ہے جو کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا کیونکہ ٹائم مختصر ہے، بات میں اس پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ دعوت بھی ذہن میں رکھے کہ دین کی حکومت، دین کا نظام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اور ساتھ ہی الکامل کے اندر کربلا کے میدان میں جو آپ نے خطبہ دیا اس کے لفظ یہ ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پاس موجود ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی. اے لوگو، کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اور میرے بھائی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام حسن اور مجھے یہ کہا. کیا کہا؟ یہ پوری حدیث انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ ایک ظالم حکمران کی وجہ سے جی اس وقت ہمارے ادھر علاقے بس میں وہ پورا کر دیتا ہوں کو فروغ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ مرزائیوں کا جو یار ہے اس طرح نہیں تمام سنی بولیں گے، مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے. غدار تشریف رکھے. آپ دیکھیں کہ جس وقت کربلا کے میدان میں آپ نے جو پیغام ازلی دیا اس کے اندر فرمایا کہ مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خود فرمایا، یعنی اس حدیث میں درمیان میں کوئی رابطہ اور نہیں. کیا فرمایا؟ تمہاری دو شانیں بڑی ہیں، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. پھر وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. میرے ساتھ مل کے یہ پوری حدیث تلفظ کا کرو تاکہ یاد ہو جائے. انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو. آج دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں محب صحابہ ہوں،
کوئی کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن بات تو یہ ہے کہ سرکار کسے کس کا محب قرار دے رہے ہیں؟ قرآن و سنت کے ڈاکومنٹ سے یہ محبت کنہیں ملی ہے؟ کن سینوں میں یہ محبت جو آپس میں لازم و ملزوم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا سرٹیفکیٹ اس آیت میں اس حدیث میں اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات بھی نہایت اہم ہے۔ آج اگر یہ اہل سنت والا لقب ہمارا داتا صاحب نے رکھا ہوتا، غوث پاک نے رکھا ہوتا، تو ہم خوشی سے بیان کرتے کہ ان بزرگوں نے ہمارا یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ نام رکھا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہی بڑی اونچی ہے، تیرا میرا نام اہل سنت نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے۔ قرۃ عین اہل سنت، یعنی سند کے ساتھ سب سے پہلے لفظ اہل سنت جن ہونٹوں سے نکلا وہ گل ہائے نبوت کی پتیاں سرکار کے ہونٹ ہیں، اور اس پر جو گواہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی آج کے دن کا پیغام ہے، جب ہمارے پیر ہمیں کوئی لقب دیں تو ہم گلی گلی بتائیں، تو جو ہمارے رسول علیہ السلام نے دیا ہے وہ کیوں نہ بتائیں؟ تو جہاں بیٹھو، جدھر جاؤ، اپنے سنی ہونے کا اعلان کرو، اپنے اہل سنت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اس عقیدے کی حفاظت کرو، اس عقیدے کا تحفظ کرو۔ اس کی شرائط ہیں، اس کے لیے بہت سی پابندیاں ہیں۔ یاد رکھو، میں مثال دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ ایک ہوتا ہے دودھ اور ایک ہوتا ہے معاذ اللہ پیشاب۔ پیشاب کے لیے بڑی پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں پیشاب کے لیے، دودھ کے لیے پابندی ہے۔ پیشاب گندی نالی میں جائے، گوبر میں جائے، گٹر میں جائے، جہاں چلا جائے وہ ہے پلید۔ لیکن جو دودھ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پیشاب جو ہے وہ تو بڑا حوصلے والا، اسے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دودھ سکڑ سکڑ کے رہ رہا ہے۔ نہیں، دودھ کے دودھ ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے قریب پیشاب کی چھینٹ بھی نہ جائے۔ دودھ کے دودھ ہونے کا تقاضا ہے۔ پیشاب کا پیشاب ہونا اسے نہیں روکتا، وہ جس گٹر میں جائے، وہ جس گندگی میں جائے، اس کے پاکی کا تو سوچا بھی نہیں جائے گا، اور اس کا ہر طرف چلے جانا یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں، پلیدی کی دلیل ہے۔ اور دودھ کے لیے پابندیاں ہیں کہ اس میں شراب بھی نہ ڈالو، اس میں کوئی چھینٹ موت کی نہ جائے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو یہ اس کے دودھ ہونے کا تقاضا ہے۔ تو دودھ والو، دودھ بن کے رہو، اپنے دودھ ہونے کا خیال رکھو۔ تجھے نہر نبوت سے دودھ ملا ہے، یہ مسلک اہل سنت، اس کی حفاظت کیجئے، اور ہر طرف جس لایا گلی اسے ناڑی چلی، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم اللہ کے فضل سے ہر محبت میں اہل سنت و جماعت خود کفیل ہیں۔ محبت رسول علیہ السلام، محبت خداوندی، محبت اہل بیت، محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور یہ بھی ضروری ذہن میں رکھو، جیسے لازم ہے کہ ہم محبت صحابہ کا جلسہ کریں، تو یہ بھی لازم ہے کہ اس کی قبولیت کی شرطیں بھی دیکھیں۔ ایسے ہی لازم ہے سارا سال فضیلت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جلسے کریں، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جلسے کریں، لیکن یہ بھی ساتھ لازم ہے کہ وہ شرطیں بھی پڑھیں جن سے یہ محبت قبول ہوتی ہے۔ فضیلت والا ہونا کسی چیز کا یہ علیحدہ بات ہے،
لیکن اس کا قبولیت کے قابل ہونا یہ علیحدہ بات ہے۔ اگر تم سارا سال نماز کی فضیلت کے جلسے ہی کرتے رہو لیکن شرطیں بیان نہ کرو، طریقہ بیان نہ کرو، اور جلسے فضیلت کے کیے کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، اب انہیں پتہ نہیں کپڑے اتار کے پڑھنی ہے یا پہن کے پڑھنی ہے، وضو کے بغیر کرنی ہے یا وضو کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تو کبھی بیان ہی نہیں ہوا، صرف فضیلت بیان ہوئی۔ تو کوئی پڑھے گا تو قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا، کوئی پڑھے گا تو وضو نہیں ہوگا، کوئی پڑھے گا تو لباس نہیں ہوگا، تو کیا اس پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا وہ قبول ہوگی؟ تو یہاں کیا نماز کی فضیلت کی وجہ سے کتنی بڑی فضیلت ہے تو فضیلت کی وجہ سے ہی کیا قبول ہو جائے گی؟ یہ شرطیں دیکھنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، محبت اہل بیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں صرف مسلک اہل سنت میں پوری ہوتی ہیں۔ دوسرے کبھی بھی شرطیں بیان نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دھندہ رک جاتا ہے، وہ کبھی بھی شرطیں بیان نہیں کریں گے، اور وہ سنیوں میں بھی ایسا کلچر لانا جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ بیان کریں، یعنی بھنگ گھوٹی ہوئی ہو تو یہ بھی محبت اہل بیت، کپڑے اتارے ہوئے ہوں معاذ اللہ یہ بھی محبت اہل بیت، لوہا پہنا ہو یہ بھی محبت اہل بیت۔ نہیں، یہاں پر محبت کی باقاعدہ شرائط ہیں، ان شرائط پر جو پورا اترے گا پھر محبت قبول ہوگی، اور جس مسلک پہ محبت قبول ہوتی ہے اس مسلک کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے ایک کہ یہ محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ایک پائی جائے تو ساتھ ہی بیک وقت دوسری بھی پائی جائے، صحابہ کی پائی جائے اور ساتھ ہی اہل بیت کی بھی ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہو، پھر یہ محبتیں ایک ہی سینے میں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ایک گھر ایک محبت کا ہے، دوسرا گھر دوسری محبت کا ہے، ایک محلہ ایک محبت کا ہے، دوسرا محلہ دوسری محبت کا ہے، پھر جنگ ہے، پھر عراق اور لیبیا اور جو طوفان اٹھا مسلمانوں کے خون کے خلاف، وہ تب کہ محبتوں کو دو بنا کے لڑایا گیا۔ سنی کہتے ہیں محبتوں کا سبب جب ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے، ان محبتوں کے سبب دو نہیں، محبتوں کا سبب کیا ہے؟ ذات رسول علیہ السلام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کیوں فرض ہے؟ کہ یہ اہل رسول علیہ السلام ہے، سرکار کی نسبت نے اس محبت کو فرض کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیوں فرض ہے؟ کہ اصحاب رسول علیہ السلام ہے، سرکار کی نسبت نے محبت کو فرض کیا، تو نسبت کو ہم نے تو سلام کرنا ہے، اور نسبت نے دونوں منوائے ہیں۔ عشق رسول علیہ السلام اسی کا ہے جو دونوں طرف محبت کرتا ہے، اور دونوں محبتیں بیک وقت ایک سینے میں اکٹھی پائی جاتی ہیں تو پھر محبت کی شرط پائی جاتی ہے۔ اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ محبت کبھی بھی سچی نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع فی قلب المومن حبی و بغض ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھا نہیں ہو سکتا، جب بھی پائی جائیں تو یہ دونوں محبتیں اکٹھی پائی جائیں گی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اب اس سلسلہ کے اندر ابتدائی چیز جو نہایت ہی اہم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फीका मा सलम मनीसा, ऐ अली आपके अंदर एक वसफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। कैसे? फरमाया उनके बारे में 2 किस्म के लोग जहन्नम में गए, तुम्हारे बारे में भी 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, और एक तबका वहां भी जन्नत में पहुंचा। अली तुम्हारे लिहाज से एक तबका जन्नत में जाएगा। अहब्बतहुन नसारा व अबगदतहुल यहूद। फरमाया कि नसारा क्रिश्चियन उन्होंने दावा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का, मगर मोहब्बत में पटड़ी से उतर गए। मोहब्बत अल्लाह से पूछ के नहीं की, अपनी मर्जी की। मोहब्बत थी, कहते उसको मोहब्बत ईसा ही थे, मगर वो गैर शरी बन गई, तो वो मोहब्बत के जरिए जहन्नम में पहुंचे। वो अब गदतुल यहूद, और दूसरी तरफ यहूद थे, उन्होंने जो सच्ची शानें थी ईसा अलैहिस्सलाम की वो भी मानने से इनकार कर दिया। सच्ची शानें, यहां तक कि माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान पर इल्जाम लगा दिया। तो ये टोला भी जहन्नम में गया। जन्नत में वो गए जिनका सीना बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम से खाली था, मगर मोहब्बत अंधाधुंध नहीं कर रहे थे कि शरीयत से टकराए फिर भी करें। मोहब्बत वो कर रहे थे जिसका हुक्म था। लाजपाल 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 लाजपाल। हमारी सादत है आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ के चश्मो चराग और मशाइख़ अहले सुन्नत में नहायत ही मुतहर्रिक शख्सियत हज़रत ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन साहिब ज़ीद शरफ़हू रौनक अफरोज़ हुए। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली आपके बारे में भी 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया यहलिकु फ़िया इस्नान मुहिब्बुन मुफ़रित युक़र्रिज़ुनी बिमा लैसा फ़िया। फरमाया एक मेरा वो मुहिब कि जो मेरी वो शान बयान करता है जो रब ने मुझे दी नहीं, और दूसरा मुबग़िज़ मेरा बुग़्ज़ रखने वाला जो मेरी सच्ची शानें भी बयान नहीं करता और सच्ची शानें भी नहीं मानता। ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में वो जाएगा जिसका सीना बुग़्ज़ अली से पाक होगा, मगर मोहब्बत शरीयत से पूछ के करने वाला होगा। हमारे उर्फ में यह समझा जाता है कि मोहब्बत जैसी भी हो मोहब्बत या कबूल ही होनी है। तो सरकार ने फरमाया नहीं, एक मोहब्बत जहन्नम का रास्ता भी है। ये हदीस है और ये मौला अली का फरमान है कि मेरे कुछ मुहिब मोहब्बत में जहन्नम में जाएंगे। अब खुद ब खुद वो फिरके मुअय्यन हो गए। बुग़्ज़ वाले भी जहन्नमी, गैर शरी मोहब्बत वाले भी जहन्नमी, और जो शरी मोहब्बत वाले हैं ये मोहब्बत ही जन्नत का रास्ता बताने वाली है। इससे यानी शरायत समझने में कुछ आसानी होगी। ये हदीस हमेशा पेश नजर रखें। ख्वाजा साहब रौनक अफरोज हो चुके हैं और सदारती खिताब आपका होने वाला है। मैं अपने इन अशार के साथ आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से ये अशार
پیش کر رہا ہوں۔ رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین، یا حسین بڑے ادب، بڑے احترام اور بڑی عقیدت سے سارے اپنی زبانوں سے یہ مقدس الفاظ ادا کریں۔ رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین، پائی ہے میں نے آپ سے پہچان یا حسین، فکر حسین سے ملا جنت کا راستہ، میرا ہے سب کچھ آپ پہ قربان یا حسین، گھٹی ملی ہے آل محمد سے پیار کی، اہل سنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین، شیر و شکر ہے عطرت و اصحاب کا وجود، پڑھتا ہوں جب میں کھول کے قرآن یا حسین، اب بھی یزیدیوں کو ذلت کی مار ہے، پر اتنے ہوئے ہیں آپ کامران یا حسین، بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا، کافی ہے میرے واسطے عنوان یا حسین، آصف حیات دین ہے کربل کا مرحلہ، تازہ ہے دم بدم صدا اعلان یا حسین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔